اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 211 سے 252 تک کے آیات کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، سل بنی اسرائیل سے یہ آغاز ہوتا ہے، اے نبی آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے کتنی نشانیاں عطا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی جو جادوگروں کے جادو کو توڑ دیا، فرعون سے نجات دی، سمندر میں راستے بنائے، 12 چشمے عطا کیے، ید بیضا دی، اور نہ جانے کتنی کتنی نشانیاں ہم نے کی۔ پھر اس کے بعد کافروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی مزین کر دی گئی، اچھی بنا دی گئی۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ پہلے یہ لوگ ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے رسول بھیجے، یہ آپس میں مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے لوگو کیا تم گمان کر رہے ہو کہ بغیر تکلیف کے جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جبکہ یاد رکھو کہ پہلے والوں پر یعنی پہلی قوموں پر کتنی تکلیفیں آئی، وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسولوں اور مومنوں نے اللہ کی مدد کو طلب کیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ مسلمانوں کو دلاسا دینے کے لیے یہ آیت اتری کہ صبر سے کام لیں۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب نمبر 79 باب نمبر 1 اور حدیث نمبر 6943 6943۔ خباب بن ارت ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنی اوپر جو گزری ہوئی کیفیت جو کفار نے کی تھی اس کو بتایا اور کہا، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیے، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلے والے، تم سے جتنے لوگ پہلے گزرے ہیں ان کی حالت کیا تھی؟ آدمی کو پکڑا جاتا تھا، زمین کے اندر کھود کر ڈال دیا جاتا تھا اور آرے سے اس کے سر پر رکھ کر چیرا جاتا تھا، آدمی کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اس آدمی کو لوہے کی کنگھی سے چیر دیا جاتا تھا۔ تو یہ چیز بھی ان کے دین سے، ان کے عقیدے سے انہیں روک نہ سکی۔ یعنی جلدی مت مچاؤ، یہ مقصد ہے، صبر سے کام لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم ہے یہ حکم یعنی اسلام مکمل ہو کر ہی رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار شہر صنع سے بیٹھے گا اور حضر موت تک جائے گا، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہوگا اور نہ اپنی بکری کے سلسلے میں بھیڑیے سے ڈرے گا، لیکن تم لوگ بہت جلدی کر رہے ہو۔ اس کے بعد بتایا گیا جنت میں جانے کے لیے آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اسے ہر کام کرنا پڑے گا، پختہ ارادہ کر لے، تو پھر وہ ان تمام آزمائشوں میں بخوبی اترے گا۔ آگے آتا ہے کہ جو دین اسلام کو چھوڑے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ پھر فرمایا مال کے خرچ کرنے کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مال اللہ نے دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ والدین پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ پھر آگے آتا ہے شراب اور جوے کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے دونوں میں بھلائی کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ پہلی بار ایسا حکم آیا ہے،
پھر بعد میں یہ حکم آیا کہ نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں نہ آئے. پھر حکم آتا ہے آخری بات کہ یہ چیزیں مکمل حرام ہیں. اس کے بعد مشرکہ سے نکاح مت کرو اگرچہ کہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو، اور نہ کوئی عورت کسی مشرک مرد سے نکاح کرے خواہ وہ کتنا ہی پسند ہو، اور اپنی بیٹیوں کو ان کے حوالے مت کرو. اس کے بعد حیض کے بارے میں آتا ہے. جب عورت بالغہ ہو جاتی ہے یعنی اسے خون آتا ہے، اسے حیض کہتے ہیں، جب وہ پاک ہو جائے تو پھر تم اس پاکی کی حالت میں تمہاری بیویوں کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور جہاں سے چاہو ملو. کچھ لوگوں نے یہ جہاں سے چاہو ملنے کا مطلب غلط لیا ہے. کھیتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیتی تو وہ ہے جس سے پودا حاصل ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلے حصے کے علاوہ پچھلا حصہ استعمال نہ کرنا. اس ضمن میں حدیث ہے ابو داؤد کی کتاب نمبر 12 باب نمبر 44 حدیث نمبر 2162 2162. اس میں فرماتے ہیں وہ آدمی ملعون ہے یعنی اس پر لعنت ہے جو اپنی بیوی کا پچھلا حصہ استعمال کرتا ہو. اس کے بعد ذکر آ رہا ہے بات بات پر قسم مت کھاؤ، اگر قسم کھاتے ہو تو اللہ کی کھاؤ. کام میں زور ڈالنے کے لیے جو قسم کھاتے ہیں اس کو توڑ دیں تو اس پر کفارہ ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جھوٹی قسم کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. پھر آگے ذکر آ رہا ہے ایلا کرنا. ایلا یعنی شوہر ناراضگی سے اگر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے 2 ماہ تک نہ ملوں یا 3 ماہ تک یا 4 ماہ تک، کوئی اگر ایسی قسم کھا لے اور 2 ماہ کے لیے کھائے بالفرض 2 ماہ سے پہلے ہم بستر ہو گیا تو پھر کفارہ ہوگا. اس کے بارے میں سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 79 بتایا گیا کہ اگر 4 مہینے تک ایسا قسم کھا لے، ایلا کر لے، اور وقت گزر چکا ہے پھر بھی بات نہیں بن رہی ہے، طلاق کی نوبت آ جا رہی ہے، تو بھی طلاق دے دے. کیونکہ آپ جانتے ہیں مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے اچھی طریقے سے پیش آئے، اسی طرح عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے اچھی طریقے سے پیش آئے. اب اس کے بعد طلاق دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. الطلاق مرتان، یہاں یہ نہیں بتایا گیا الطلاق طلقتان یعنی طلاق ایک ہی طلاق 2 طلاق ہوتی ہے، نہیں کہا گیا. طلاق 2 مرتبہ دینی چاہیے، یعنی ایک بار طلاق دی، مہینہ ختم ہوا، پھر دوسری بار طلاق دی، پھر بات نہیں جم رہی ہے، تیسری بار طلاق دے رہے ہیں. یا تو اپنے پاس بھلے طریقے سے رکھو یا ہمیشہ کے لیے جدا کر دو. اس میں ایک ورڈ یہ بھی آیا ہے فی مفتدت بھی، یعنی عورت کا جو حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، مہر دے کر خلا لے سکتی ہے. 3 طلاق ہو چکی ہے تو بیوی اب اس شوہر پر حرام ہو جائے گی. اب وہ بیوی پہلے والے شوہر کے لیے اس وقت حلال ہو سکتی ہے جب وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے. ہمارے معاشرے میں اس کو اس قدر برے انداز میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس حدیث کو نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی حلالہ کرانے والے مرد ہو یا عورت. ترمذی کی حدیث ہے کتاب نمبر 9 حدیث باب نمبر 28 اور حدیث نمبر 1120. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرانے والے ہیں اور کیے جانے والے، دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی.
رات میں ملنا اور صبح ہونے سے پہلے ہی یا صبح کے بعد وہ حلال ہو گئی، اس قسم کے جو کام کیے جاتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یا کوئی ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ رات میں ملنا نہیں، صبح پہلے ہی والے شوہر کے پاس حلال سمجھا کر کے بھجا دیتے ہیں۔ بچنا چاہیے۔ رضاعت کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے عدت کا، عدت وفات کے بارے میں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ 4 ماہ 10 دن تک وہ نکاح نہ کرے۔ اس کے بعد وہ چاہتی ہے، عدت کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے جس سے چاہتی ہے۔ پھر ذکر آتا ہے نماز قائم کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کا خیال رکھو اور نماز میں اللہ ہی کے لیے کھڑے رہو۔ یہ حدیث نمبر 238 ہے جس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ہی کے لیے خاص طور سے توجہ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے رہو۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب نمبر 65 باب نمبر 42 حدیث نمبر 4533۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں روک لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے عصر کی نماز سے روک لیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ افسوس ہے آج ہماری نمازیں معمولی باتوں پر چھوٹ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم توجہ نہیں دیتے، افسوس نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر افسوس کا اظہار کیا۔ 1000 لوگ نکلے، اللہ نے انہیں موت دے دی، تو آگے ذکر آ رہا ہے۔ دنیا کے اندر یہ مثال اس لیے دی اللہ نے کہ 1000 کو اللہ نے کیا کیا؟ موت دے دیا۔ پھر حزقیل نامی ایک نبی کا ذکر آتا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ان 1000 کو جو موت ملی ہے ان کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے اپنے حکم سے انہیں زندہ کیا۔ اور اس سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین 1000 کو زندہ کرتا ہے تو کئی ہزاروں کو کیوں نہ زندہ کرے، وہ اس پر قادر ہے۔ پھر آگے ذکر آ رہا ہے یہودیوں کا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا تو لوگوں نے دعا کی تو اللہ نے نبی بھیجا، اور یہ نبی شمویل نامی نبی تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے کہ ہم ان کی کمانڈرنگ میں جہاد کریں گے۔ نبی نے دعا کی تو اللہ نے جالوت کو ان کا بادشاہ بنایا، جو غریب خاندان کے تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، وہ عام فوجی تھے۔ اللہ نے انہیں بادشاہ بنایا اور ان کا کمانڈر بنایا، تو وہ لوگ کہنے لگے جس کے پاس مال نہ ہو وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہمارا؟ اللہ نے کہا علم و طاقت میں یہ بہتر ہے، وہی بادشاہ ہو سکتا ہے۔ پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے زمانے کا تابوت جو یادگار کے طور پر تھا طالوت کو دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ بادشاہ بنا دیے گئے۔ طالوت لے کر فوج کو نکلے، آگے نہر آ رہی ہے، انہوں نے کہا اس میں پانی نہ پینا۔ دیکھیے اب کمانڈر کی بات مانتے ہیں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیاس لگے تو انہوں نے کہا ایک چلو پانی پی لینا۔ مفسرین کا خیال ہے اس میں کہ 313 لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ آگے کہا جاتا ہے کہ یہ سامنے ان کا مقابلہ ہوا
جالوت کے لشکر کے ساتھ. جو قوم عمالقہ کا کمانڈر ہے، انہوں نے دیکھا کہ اتنا بھاری لشکر ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. کمانڈر نے دعا کی، اے اللہ ہمیں صبر دیجیے، ہمارے پاؤں کو جما دیجیے، ان کافر قوم پر ہماری مدد فرما. اللہ نے اپنے حکم سے جو جالوت کا لشکر تھا اس کو شکست دے دی. داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے شکست ہوئی. وہ اس وقت تک نبی نہیں تھے، ایک عام فوجی تھے جو طالوت کی فوج میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو داؤد بنی اسرائیل میں سے تھے ان کی مدد کی. انہوں نے جالوت سے لڑا اور آخر جالوت کو مار دیا اور جنگ جیت گئے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ کہتا ہے، اے نبی ہم آپ کو حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. کیونکہ یہ واقعہ طالوت اور جالوت اور نہر کا آپ جو بیان کر رہے ہیں آپ نے کسی سے نہیں سیکھا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.